السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 25۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اس آیت کریمہ میں دیکھیے گا، سب سے پہلے وبشر الذین آمنوا، یہ جو شین ہے، شین کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے جسے کہا جاتا ہے تفشی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب شین کو آپ ادا کریں گے تو آپ کی آواز پھیل جائے گی، آپ نے آواز کو روکنا نہیں ہے۔ وبشر الذین، را باریک ہوتی ہے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، اسے وعملوا الصالحات نہیں پڑھنا، امی درست نہیں ہے بلکہ وعملوا الصالحات، حرف ہے صاد، اسے آپ نے موٹا پڑھنا ہے اور ہر صورت میں موٹا پڑھنا ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ ایک حرف کی جگہ پہ جب ہم دوسرا حرف پڑھ دیتے ہیں تو یہ بڑی غلطی ہوتی ہے، اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے حروف کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اکثر لوگ یہ اس پہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں، جی ہماری نیت تو ٹھیک ہے، تو بہت اچھی بات ہے، نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے، لیکن اگر ساتھ تھوڑی تھوڑی کوشش بھی آپ کرتے رہیں حروف کو درست پڑھنے کی تو یہ بہت اچھا ہے۔ جی صاد جو ہے اس کو اپنے موٹا پڑھنا ہے، اس کو باریک نہیں پڑھنا۔ صالحاتی، اور ہا کا خیال کرنا ہے، اسے دوسرے ہا کے ساتھ نہیں چینج کرنا، اور پھر غور سے سنیے گا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، حاتی، یہ ہا کی آواز اس طرح آنی چاہیے۔ آگے دیکھیے گا، ان لہم، نون مشدد ہے، یہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ جنات تجری، یہاں جناتن میں کیا ہو رہا ہے، اخفا ہو رہا ہے، تا دو زیر تن ہے اور آگے پھر تا آ گیا، تو تنوین کے بعد جب حرف تا آ جائے تو وہاں پر اخفا کرتے ہیں، آواز کو ناک میں لے کے جاتے ہیں۔ جنات تجری من تحتها الانہار، یہاں کیا ہے کہ من تحت، یہاں بھی نون ساکن کے بعد تا ہے، یہاں بھی اخفا کیجیے گا، اور آگے کیا ہے جی الانہار، اس میں آخر میں را ہے تو را وقف میں کیا ہوگا، ساکن ہو جائے گا، تو ہم اس را کو موٹا پڑھیں گے، اور رموز اوقاف میں سے تا نظر آ رہا ہے آپ کو، تا، تو یہاں پر اسے کہا جاتا ہے وقف مطلق، آپ نے یہاں پر رک جانا ہے اور آگے جو نئے سانس کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، کلما رزقوا منها، اب یہاں پر منہا میں اظہار حلقی ہو رہا ہے، وہ اظہار حلقی کیا ہوتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے، یعنی حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی آ جائے تو وہاں پہ اظہار کرتے ہیں، مطلب اس کو تیزی سے پڑھ دیتے ہیں، ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ منہا، منہا، نون کو ظاہر کرنا ہے، اس کو آواز کو ناک میں نہیں لے کے جانا، یہاں پر غنہ نہیں کرنا آپ نے۔ آگے من ثمرات الرزق، من ثمر، یہاں من میں اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کی بات سا ہے، ثمرات الرزق، رزقا، یہاں ثمرتر میں کیا ہو رہا ہے، ادغام ہو رہا ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون کا را ہے، ثمرتن آپ نے نہیں پڑھنا بلکہ نون کی آواز یہاں بالکل ختم ہو جائے گی، ثمرتر رزقا، اور آگے جو چھوٹا سا لام الف لا لکھا ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ نے وقف نہیں کرنا، رکنا نہیں، اگر آپ یہاں پر رک جائیں گے رزقن پہ تو آپ کو دوبارہ چاہیے کہ آپ پھر تھوڑا سا پیچھے سے پڑھیں، یا اس لفظ جس پر آپ رکے ہیں اس لفظ سے آپ پڑھ کے پھر آگے لے جائیں، جیسے آپ کی آسانی کے لیے کیا ہوگا جی، ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها،
اب یہاں پہ کیا ہے جی، رزقنا زا ہے اور آگے قاف کے اوپر جزم نظر آ رہی ہے آپ کو، قاف جو موٹا پڑا جاتا ہے جس کے اوپر دو نقطے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کو اپنے قلقلہ کرنا ہے، اس کو اپنے ہلانا ہے، رزق ایسے ڈبل کر دیں اس کی آواز کو، اسے کہا جاتا ہے قلقلہ. هذا الذي رزقنا من قبل، من یہاں نون ساکن کے بعد قاف یہاں اخفا کیجیے گا، اور من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے متشابہن، لیکن ہم اس پہ وقف کریں گے تو، اور وقف یہاں کرنا بھی چاہیے کیونکہ چھوٹا سا طا سامنے نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پر رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں، اس میں معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. متشابہن پہ وقف کریں گے تو متشابہا، متشابہا. آگے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَلَهُمْ فِيهَا اس کی پر مد ہے جسے چھوٹی مد بھی کہا جاتا ہے، جسے مد جائز بھی کہا جاتا ہے. ازواج مطہرہ، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ادغام ہو رہا ہے تنوین کے بعد میم حرف یرملون کا، اور مطہرۃن یہاں پہ قاف لکھا ہوا ہے، اور یہاں بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ آگے ملا کے پڑھیں اگلے لفظ کے ساتھ، یہاں وقف نہ کریں. مطہرۃ، لیکن اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو آپ کیسے وقف کریں گے، مطہرہ، گول تا کو آپ ہا سے بدل دیں گے جیسے کہ آپ نے پچھلے سبق میں بھی سنا ہے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. مطہرۃ اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو یہاں پر ادغام ہوگا، مطہرۃن کے آخر میں تنوین، اور آگے وہم کے شروع میں واو یرملون کا، یہاں پہ ادغام کے ساتھ غنے کے ساتھ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. پھر پڑھیے جی وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.